ابھی کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ بتا رہے تھے ہر طرف پوڈکاسٹ کی آ رہی ہیں آپ کو آفرز. میرا گیسٹ پہلے سے ہی قریدا ہوا تھا, مجھے زیادہ ضرورت نہیں پڑی. مجھے انٹیروگیشن کے لیے بلایا گیا تھا ایف آئی اے نے. رات کو بلایا مجھے تقریباً کوئی 11:30 بجے اور صبح 9 بجے انہوں نے مجھے چھوڑا. غریدہ جونسی ہیں وہ ایف آئی اے تک گئیں, انہوں نے مجھے نوٹس بھی کیا, لیکن میں نے سوری ایکسکیوز بھی کیا, سارا کچھ کیا. میں نے تو توبہ کر لیا پوڈ کاسٹ سے, میں نہیں کر رہا ابھی پوڈ کاسٹ. اس کے بعد کوئی ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہوا؟ ڈاکٹر صاحب بھی معافی مانگ چکے ہیں غریدہ سے. میں سے بول گیا, میں کہا ہیلو جی کون بات کر رہے ہیں؟ کہنا زہیب بٹ بول رہا ہوں. کون بول رہے ہو؟ وہ میں کہا مینو ہی کہیں جا رہے ہیں. میں بتایا نہیں, ہم بھی کہیں کرتے تھے. سب سے زیادہ پازیٹیوٹی کہاں سے ملی؟ جارے پہلوان کی بیٹی کا انٹرویو کر کے بہت پازیٹیوٹی ملی. وہ جارا پہلوان کھاڑے میں پہلوان تھا, وہ زندگی میں پہلوان ہے مریم جارا. جملے کیا تھے مہک؟ میں نہیں ریپیٹ کر سکتا مجھے یار, یہ پوڈ کاسٹ اللہ معاف کرے, پوڈ کاسٹ ہی جڑ گئے مجھے. سہیل بڑائی صاحب ناراض بھی ہوئے تھے بڑے. چلیں اشاروں میں بتا دیں. میں وہ آپ پوڈ کاسٹ دیکھ لیجیے گا, چلو ایسے بہانے ساڈا پوڈ کاسٹ دیکھ لیں گے. تو میں نے کہا کہ جی میں آپ کا بات ان تک پہنچا دوں گا, وہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور وہ اس پہ ضرور رسپونڈ کریں. میں تو بھائی اگر پولیس والا پکڑ لے تو میں ہاتھ جوڑ دینا, بھائی میں معاف کر دے. یار یہ خوب ہے, ہم نے تو فون میں لایا کرنے, ہیلو زہیب بٹ گل کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا پوڈ کاسٹ یوں سمجھیں کہ کچھ تھوڑا بہت فیملی کے قریب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے بڑا عرصہ کام کیا ان میں سے ایک زہیب بٹ, آپ ان کو جانتے ہیں, آپ اینکر پرسن ہیں. ایک وقت تھا کہ یہ میرے پروگرام کے پروڈیوسر ہوتے تھے اور مجھے بہت زیادہ سکھانے کی کوشش کرتے تھے کہ بھائی جان آپ یہ کریں, اور میں اس طرح نہیں کر پاتا تھا. تو اور یہ سب بڑا اچھا مجھے سکھاتے تھے. تو میں نے کہا یار تو خود کر لو, اور پھر جناب اس نے واقعی خود کر کے دکھایا اور کمال کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان, کیسے ہیں آپ؟ زبردست. اٹس این آنر فار می کہ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں بھائی جان. یہ وقت بھی آنا تھا, میں یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ وقت بھی آنا تھا کہ آپ میرا انٹرویو کریں گے. بس ایسے ہی ہے. وہ ایک دفعہ یاد ہے عید کا آپ نے ایک شو کیا اور اس میں بڑی اچھی ہماری اینکرز تھیں اور ٹکے کھا رہے تھے. ہاں وہ سارا تھا. تو اس میں نے کہا یار 2 خواتین مجھے کیوں بلا لیا, تو مجھے بعد میں سمجھے کہ اور ملا نہیں. نہیں بھائی میں نے خود بلایا تھا. تو آج بھی بریک کافی آ گئی تھی تو سمجھے کوئی اور گیسٹ نہیں تھا تو چلیں اس سے شروع کر لیتے ہیں. نہیں بھائی جان, اصل تو یہ ہوئی کہ ہمارے جو حافظ صاحب ہیں, جو ہماری کون سے والے, آپ کے والے ہمارے والے کون سے والے؟ نہیں میں کمزور آدمی ہوں. ہمارے حافظ صاحب جو ہے ہمارے جو سوشل میڈیا کے جی ٹھیک ہے جو دیکھتے ہیں, جی حافظ احمد بلال. حافظ احمد بلال چھکی آپ نے نام لے جی میں نے کہا وہی نا, آپ کے والے کہ میرے والے. ہمارے پاس حافظ عثمان شفیق ہے, میرے پروڈیوسر ہے وہ. میں کسی وجہ سے نام نہیں لے رہا تھا. اچھا. کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے, سلپ آف ٹنگ ہو جائے, تو میں نے کہا مجھے اکیلے تک بات ہے, پتہ لگے آپ نے میرا نام اس پوڈ کاسٹ میں لیا تو مجھے بتا دیا. اینکر بھی اٹھائے جا رہے ہیں نا آج کل. تو یہ ابھی کیا ہوا آپ کے ساتھ یہ ریسنٹلی, جس کی وجہ سے آپ اتنے مشہور ہو گئے؟ آپ بتا رہے تھے ہر طرف پوڈ کاسٹ کی آ رہی ہیں آپ کو آفرز. تو وہ حافظ احمد بلال صاحب, میں کلیئر کر دوں, حافظ صاحب ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بٹ صاحب کو کر لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کے تو بڑے دوست ہیں, اور ہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ وہ آپ کے ہی ریکمینڈڈ بندہ میرے پاس آیا. ایسے ہی ہے بھائی جان. اصل میں بھائی جان ایک سیڈ ایونٹ تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, ہو گیا, اور انفارچونیٹلی میں اس کا حصہ بن گیا. حصہ ایسے بن گیا کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ ہماری غلطی ہوئی کہ ہماری طرف سے وہ آن ایئر گیا. ہماری گفتگو تھی, پوڈ کاسٹ آپ کو پتا ہے ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتا ہے, آپ دل کی بات کرتے ہیں. اس کا پروگرام کا نام بھی دل کی بات تھا. تو دل کی بات جب آپ کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں, اور ایک انٹرویور کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ قریدے اپنے گیسٹ کو نا, اس کے اندر سے چیزیں نکالنے کی کوشش کرے. میرا گیسٹ پہلے سے ہی قریدا ہوا تھا, مجھے زیادہ ضرورت نہیں پڑی, وہ جلدی انہوں نے پھینک دیا. جب انہوں نے پھینکا تو وہ بڑا سیڈ سٹوری ہو گئی. مطلب اس وقت شاید میں اس کو گیج نہیں کر سکا کیونکہ انوائرمنٹ ایک ہنسی مذاق والا بنا ہوا تھا نا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کے صرف ہنسی آ رہی تھی مجھے, کیونکہ آپ کو پتا جس طرح باتیں کرتے ہیں وہ تو بندہ ہنسی پڑتا ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے. میں اس وقت اس کی انٹینسٹی کو گیج نہیں کر پایا. وہ چلا گیا اور میں پروگرام کر کے چلا گیا. میرے پروڈیوسر نے اس پہ چیزیں دیکھ کے بنا کے لگا دیا. وہ تو صبح آپ کا فون آیا کہ ہوئے یہ تو نے کیا کیا. تو پھر میں نے اس کو جب اس کی انٹینسٹی کو سمجھا, مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا.
اور اس غلطی کے بعد میں نے معافی بھی مانگی جو شاید لوگوں کو پسند نہیں آئی کہ صحیح معافی نہیں تھی. پھر آہستہ آہستہ چیزیں آپ کے سامنے ہوئیں. بیوی گریدہ جو سی ہیں وہ FIA تک گئیں, انہوں نے مجھے نوٹس بھی کیا, لیکن میں نے سوری ایکسکیوز بھی کیا, سارا کچھ کیا. انہوں نے پرچے میں میرا نام نہیں دیا تھا, لیکن مجھے انٹیروگیشن کے لیے بلایا گیا تھا, اور بلا کے کس نے بلایا؟ FIA نے 2 دفعہ بلایا. ایک دفعہ انہوں نے بلایا, میں ایک تھوڑی دیر کے لیے انٹرویو دے کے آ گیا. دوسری دفعہ جب ڈاکٹر صاحب کا ضمانت ہو گئی, پھر پتہ نہیں وہ کہاں سے پریشر آیا کہ انہوں نے مجھے پھر ساری رات بٹھا کے انٹروگیشن کی. رات کو بلایا مجھے تقریباً کوئی 11:30 بجے, اور صبح 9 بجے انہوں نے مجھے چھوڑا کہ انٹروگیشن کرتے ہیں. انٹروگیشن بیچارے کیا کرتے ہیں, وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, بات چیت کر رہے تھے, کبھی ہم گپے مار رہے تھے, کبھی یہ کر رہے تھے, پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے تھے, کسی آرڈر کا انتظار کر رہے تھے, کسی بات کا انتظار کر رہے تھے کہ DG صاحب کہیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے, وہ DG صاحب ڈیسائیڈ کریں گے تو آپ کیا, پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا. تو پھر ہم نے انٹروگیشن جس طرح وہ کرتے تھے ہم نے کر دی. صبح DG صاحب نے کہا جی چھوڑ دیں ان کو, انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا, ہم گھر آ گئے. تو یہ ساری اسٹوری. بھی ریدا نے رات کو ان کو فون کیا, 3 بجے انہوں نے فون کیا کہ آپ نے ان کو کیوں بلایا, ان کا تو نام ہی نہیں دیا ہوا میں نے, ان کی تو میں نے کمپلین ہی نہیں کی ان کے خلاف, تو ان کو کیوں بلایا آپ نے. انہوں نے کہا جی ہمارا ایک پروسیجر ہے, ہم نے وہ کرنی ہے انٹروگیشن, تو وہ انٹروگیشن کرنے کے لیے ہم نے ان کو بلایا. میں ابھی انٹروگیشن. لیکن انٹروگیشن کا کوئی سوال نہیں ہوا, کب بیٹھے, کہاں بیٹھے, کیوں سوال کیا, کیسے کیا, کہاں. انٹروگیشن کا بھی ہوا, وہ بھی انہوں نے لکھا, اس پہ میرا انگوٹھے سائن بھی. وہ پہلی میٹنگ میں یا پہلی میں بھی ہوا, دوسرے میں بھی ہوا, دونوں دفعہ ہوا. دونوں دفعہ سیم ہی سوال, سیم چیزیں. اس میں تھوڑا ڈیٹیل میں ہو گیا تھوڑا سا, یا شاید یہ ان کو ہو کہ بھائی ایک دن کسی سے آرڈر ہے کہ ایک دن بٹھا کے رکھنا ہے, اب ساری رات. آپ کو پتا نا یہاں پر چیزیں اپنی مرضی سے چل جاتی ہیں, تو وہ بٹھا دیا انہوں نے. پھر ہم بھی بیٹھ گئے. آپ کو پتا ہم ویسے بھی بڑے کیا کہتے ہیں مطمئن قسم کے لوگ ہیں, ہم غریب آدمی ہیں, آپ کو پتا مڈل کلاس, تو ہم ویسے ہی ڈر جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے. لیکن ڈرے تو نہیں, اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا شکر ہے کہ ڈرے نہیں, لیکن بیٹھے رہے, سنتے رہے. ہم نے کہا ہم نے کون سا یار کسی کو مار دیا ہے, ہم نے غلطی کی تھی, ہم نے معافی مانگ لی ہے. اب جس نے غلطی کی تھی, جو مین آدمی ہے, وہ تو ضمانت پہ بری ہے, اور تم نے اینکر کو بٹھایا ہوا. تو پھر یہ مجھے وہاں بیٹھنے سے یہ بھی احساس ہوا کہ صحافی بڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں. ہم جو خود کو کہتے پھرتے نا ہم بڑے بہادر, بڑے وہ کیا کہتے ہیں, بہادر تو نہیں, مضبوط, اکائی, ایک اکٹھے. تو مجھے احساس ہوا کہ یار پیچھے تو پھر کوئی بھی نہیں آتا. ایسی پھر ایک پریس ریلیز آتی ہے مذمتی کہ بھائی یہ تو بڑا زیادتی ظلم ہو گیا جو ہونا تھا, رات کٹ آیا اتنے میں. تو وہ اس کے بعد کی کہانی ہے. پھر صحافی بیچارے اسی طرح غائب ہو جاتے ہیں, کسی دن چلے جاتے ہیں, کوئی مار جاتا ہے, کوئی کہیں کو اڑا دیتا ہے. تو پھر وہ اینڈ پہ صرف ہمارے لیے ایک مذمتی قرارداد ہوتی ہے یا اسمبلی میں قرارداد آ جاتی ہے, لیکن موقع پہ کچھ نہیں ہوتا, آپ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد کوئی ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہوا, کوئی ڈاکٹر بات صاحب ہوئی؟ تو میرے خیال سے فون شون بند کر کے کہیں پہ غائب ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی کمپلین ہے. وہ میرے اس میں نہیں ہے, وہ الگ سے کام کرتے ہیں, کوئی گندا انڈا کے نام سے کوئی بناتے ہیں اپنا بلاگ, اس کے اوپر وہ کچھ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. تو اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ میرے خیال سے ابھی بھی پروسیجر ہیں, اور ان کی کمپلینس ہیں FIA میں. اس کے بعد آپ نے سوچا نہیں یہ مشورہ کس نے دیا تھا ڈاکٹر صاحب کو بلانے کا؟ میں نے خود, دیکھیے نا, اب آپ نے مجھے بلایا کہ تیری کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے, میں نے ڈاکٹر صاحب کو اس لیے بلایا. پوڈ کاسٹ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا اب ہم کرنے کے لیے آئے ہیں, تو اٹس آل اباؤٹ کنٹروورسیز. یہاں پر اچھی بات, آپ یقین کریں خادم علی خان صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں. گورنمنٹ کالج میں, اچھا جیوگرافی والے. ٹھیک یار بھائی وہ اتنی پیاری باتیں کر کے گئے, اتنی اچھی نالج سے بھری ہوئی باتیں کر کے گئے, 100 بندے نے نہیں دیکھا, 100 بندے نے نہیں دیکھا. ڈاکٹر صاحب والا جو تھا نا لاکھوں میں چلا گیا تھا, جو اب ان کے بعد ان کے وہ والا تو ہم نے کاٹ دیا بی والا. لیکن ڈاکٹر صاحب کو جو ویسے جو دوسری کلپ تھے جس میں اچھی باتیں کی تھیں, جس میں ہیرا منڈی کے بارے میں بتایا تھا, جو نور جہاں کے بارے میں بتایا تھا, وہ کراس کر گیا, ہزاروں کراس کر گیا. تو یار اب دیکھیں, اب جب لوگوں کا ٹیسٹ ہی ہے, تو ہم نے بھی پھر اب یوٹیوب چلانے کے لیے یہی کرنا تھا کہ یار اب لوگوں کو یہ کریکٹر پسند ہے تو ان کو دکھاؤ. تو وہ دکھانے کی کوشش کی ہم نے, وہ دکھانے میں ساڈے تے ہی پی گیا. تو بس پھر میں نے تو توبہ کر لیا پوڈ کاسٹ سے, میں نہیں کر رہا ابھی پوڈ کاسٹ. اپنے چینل کے ساتھ کروں گا, جو چینل کے ساتھ ہوگا وہ سٹارٹ کروں گا. دل کی بات وہیں سے سٹارٹ کریں گے اب ہم. تو یہاں بھی ہم نے روک دیا, کیونکہ میں خود بڑا بھی میں نا کنٹروورسی سے بڑا جان چھڑاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے, آپ مجھے بچپن سے ہی جانتے ہیں آپ تو یہ کنٹروورسی جب آ جاتی ہے اسپیشلی خاتون والی یا کسی کی عزت پہ بات آئے, وہ پھر میرے لیے نا میرا دل نہیں مانتا اس چیز میں تکلیف میں آ جاتا ہوں. پھر تکلیف میں آ جاؤں, پھر میرے سے کام نہیں ہوتا. اگر میں کسی چیز میں میرا دل نہیں ہے نا, تو میں آپ مجھے زور لگا لیں, میں وہ کر ہی نہیں پاؤں گا, وہ ہوئے گا ہی نہیں مجھ سے. تو پھر میں دل ہی چھوڑ گیا اسے, میں کہا چھوڑو یار, سوشل میڈیا والے گند میں پڑنا ہی نہیں ہے مجھے, میں نکل گیا اس سے.
اب آگے کا کیا سوچا ہے؟ آئندہ اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ، یا اس سے اب آپ نے بچنا کیسے ہے؟ بچنا اسی طرح بھائی جان، ایک تو ہم اس کو اس طرح کی چیز کو آنر ہی نہیں کریں گے. نمبر 1 جو سیکھا میں نے اس سے کہ آنر ہی نہیں کرنا چاہیے، لگانا ہی نہیں چاہیے، پھینک دو اس کو. اگر کسی کوئی بندہ گند کر گیا تو تم اپنے پہ گند کیوں لے رہے ہو، پھینک دو اس کو. تو دوسری بات جو آگے کیا کرنے کا سوچا ہے، صحافت جو سی ہے بھائی جان پاکستان میں وہ ویسے ہی بڑی عجیب و غریب ایک کیا کہتے ہیں نا بحرانوں کا شکار ہے. ہم صحافی کس کو کہتے ہیں، آپ کی صحافت کس کو کہتے ہیں، آپ کیا نیوٹرلٹی کسی میں نظر آتی ہے؟ صحافی آپ دیکھنے جاتے ہیں کوئی کسی پارٹی کی پکھ مارتا ہے، کوئی کسی پارٹی کی پکھ مارتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جو ہمارے اب سوشل میڈیا ہے اس پہ جس پارٹی کی ہم سائڈ لیتے ہیں اس پارٹی کے فالوور ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہمارا ایک اچھا سبسکرائبر کا گینگ بن جاتا ہے اور وہ سبسکرائب اور ہمیں اور کوئی دیکھتا نہیں. آپ اسی چینل کے اوپر بیٹھ کے اگر جو کسی ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کی سائڈ لے گا تو وہ سارے سبسکرائبروں سے گالیاں نکالیں گے. تو وہ ایک چیز چل پڑی. اب ہم جب یوٹیوب کی گیم میں آئے ہیں، یوٹیوب کی دوڑ میں ہیں، تو یہاں سب نہیں دیکھ رہے. یہاں بہت ساری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ کنسنٹریشن کے ساتھ ایک چیز کو فوکس کر رہے ہیں جن کا سب کا لائک مائنڈڈ ایک بندہ ان کو مل جاتا ہے تو سارے اسی کو فوکس کر لیتے ہیں. جبکہ ٹی وی کی فیلڈ میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک شہر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سب کا بیانیہ، وہ آپ کا بیانیہ سب سن رہے ہوتے ہیں. تو ٹی وی اور یوٹیوب میں یہ فرق ہے کہ یہاں پر جو میرے فالوورز ہیں، سبسکرائبر ہیں، وہ اگر 1 لاکھ ہیں یا 10,000 ہیں یا 1 ملین ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں تو وہ دور دور ہیں. یہ جبکہ شہر میں ٹی وی کے اندر وہ کنسنٹریٹڈ ہے. ایک شہر کے اندر ہے کہ میں گلی میں نکلتا ہوں لوگ مجھے جانتے ہیں، سڑک پہ جاتا ہوں لوگ مجھے جانتے ہیں. اور یقین مانیں میرے جو جاننے والے ہیں جو مجھے جانتے ہیں یا جو مجھے دیکھتے ہیں، میری آڈینس ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اس کنٹروورسی کا. انہیں دیکھا ہی نہیں اور انہوں نے میرا سوشل میڈیا نہیں دیکھا. میرا خیال ہے میرے والد صاحب کو بھی نہیں پتا ہوگا. دیکھیں نہیں دیکھا، وہ تو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا مجھے، ان کو پتا ہے کہ ٹی وی پہ آتا ہے، ٹی وی پہ میں جو بولتا ہوں وہ ٹی وی پہ چلتا ہے. لیکن یہ سوشل میڈیا والی ایک الگ دنیا ہے، یہ الگ ایک لائف ہے. اٹس ڈارک، اٹس ویری ڈارک. مجھے یہ ڈارک لگی ہے. میں نے اس میں کوئی اچھی چیز نہیں دیکھی. میں انفارچونیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں پیسے تو ہیں، سارا کچھ ہے، ڈالرز بھی آتے ہیں، لیکن اس کے اندر ڈارکنیس بہت زیادہ ہے. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر میرے موبائل پہ میں دیکھ رہا ہوں نا تو میں اس میں وہی دیکھوں گا جو میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا. وہ میں اسی کو سنوں گا جو میرے ڈارک ڈیزائرز میں ہے نا، جو میری ایک انسٹنکٹ کو میرے کو پورا کرتی ہے، فل کرتی ہے، میں وہ چیزیں اس پہ دیکھتا ہوں تو مجھے وہی نظر آتا ہے. پھر اب میں لوگوں کے ڈارک ڈیزائرز تو فل کرنے سے رہا، کوشش کی تھی میں نے میرے پہ ڈارک ڈیزائرز، تو میں کہا نکلو اس سے، اس لیے ہاتھ جھاڑے میں نے اور میں نکل گیا اس سے. گھر والوں کو پتہ لگا؟ میری والدہ بڑی ناراض ہوئی مجھ سے اس بار. میرے ڈیڈی اللہ اگر زندہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا سٹوری ہوتی، کہانی نہ کھینچتے، کہانی جوتیاں پڑ سکتی تھیں، کیونکہ وہ شاید میں اس وقت تب یہ کرتا ہی نہ. میری والدہ بڑی ناراض ہوئیں. وہ تو مجھے جب مجھے یہ اس طرح بلایا بھی جا رہا تھا تو مجھے کہہ رہی تھیں کہ ٹھیک ہے بھائی تو ان سے غلطی کی تھی تو بھگت، سزا بھگت. اچھا خالہ جی نے صاف کہہ دیا چل. میں نے کہا تو غلطی کی تو سزا بھگت. میں نے انہیں کہا نا کہ ماں جی غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا پھر غلطی پتر ہو گئی ہے تو سزا بھگتنی پینی ہے. تو پھر میں اب میری ماں نے اگر مجھے یہ کہہ دیا تو پھر میں ٹھیک ہو گیا، مضبوط بھی ہو گیا. میں کہا چلو ماں نے کہا تھا بھگتو، جا کے بھگتتے ہیں. پھر بھگتنے چلے گئے. تو لیکن ڈاکٹر صاحب بھی معافی مانگ چکے ہیں اب غریدہ سے، انہوں نے بھی ایکسکیوز کر لیا. میرے خیال سے غریدہ نے کیس بھی واپس ہو گیا، وہ ساری چیزیں انہوں نے رول بیک کر لی ہیں. ایسا مجھے سننے میں آ رہا ہے کیسا ہوا. چلیں آئی ہوپ کہ اس کے بعد وہ بھی سبق سیکھیں انشاءاللہ. اس کے بعد جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اپالوجی کی ہے، کیونکہ وہ کرتے چلے جا رہے تھے، ایک تسلسل تھا اور اتنا انہوں نے اپنے مائنڈ میں چیز بٹھا لی. میں ان کے بارے میں زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا، سوچتا بھی نہیں ہوں. جب آپ کو نیگیٹو انرجی آنا شروع ہو جائے نا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار بس سب رہنے دو، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اچھے آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. ڈاکٹر صاحب کے منہ سے نکل گئی. ڈاکٹر صاحب بڑے ذہین آدمی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بڑے بڑے چینلز پہ گیسٹ رہے ہیں. آپ نے مجھے کہا اس کو کیوں بلایا؟ وہ GNN پہ بیٹھے ہوئے تھے، دیس بک ان کا پروگرام آتا ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ رضا رومی صاحب نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا، ان کے ساتھ انٹرویو کیا. ان کو بڑے بڑے لوگ بلا رہے ہیں. یار ہم نے بھی بلا لیا لیکن ہمارے پاس وہ ذرا زیادہ فرینک ہو گئے. اچھا میری لسٹ میں بھی تھا، لیکن میری لسٹ میں نے دیکھا ہوا تھا کہ وہ فلم اور آرٹ کلچر، ڈراما اور میوزک، موسیقی پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اب میں نے فوراً وہ کر کے تو میں نے کہا پھر اپنے ہی بندے ایک ہیں طاہر سر میر صاحب، میں نے کہا میر صاحب کو بلا لیں. وہ بھی اسی طرح ہی میں نے کہا یار جس دن گیپ زیادہ ہے اس دن میر صاحب کو بلا لیں گا. اس سے پہلے میر صاحب سے بڑی اندر کی بہت سی باتیں پتہ لگیں گی. میر صاحب اچھے آدمی، ہاں بڑے بڑے لوگوں کی حیران کن باتیں. ہاں بالکل. جس طرح ہنی البیلا کے ساتھ کیا تو بہت انہوں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے اتنا باتیں بتائیں. اس کے ساتھ
مشکل ترین, یہ تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ ٹف یہی آیا میں نے آپ کو جتنا وہ دیکھا ہے نا, اور ہم نے بھی ایک دور دیکھا جب کچھ ویڈیو ایک تم نے سوشل میڈیا سے ڈھونڈ کے لگا دی تھی اور اس کے بعد تو خیر. اچھا یہ بتائیں کہ اور وہ ایک بڑا مشکل ٹائم تھا, آپ کو گارڈ رکھنا پڑ گیا تھا, بڑے مسائل تھے, ایسے ہی تھا. تو تم نے یہ کام اس وقت بھی کیا تھا ویسے؟ اچھا اس وقت بیٹا بچ گئے اس لیے کہ اسکرین پر نہیں تھے, آپ تھے اسکرین پہ. ہاں اب میں نے بتا دیا کہ وہ میں نے کیا. کوئی نہیں, جہاں ممکن ہو سکا کچھ نہ کچھ کر لیں گے, مہربانی آپ کی. اچھا یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے کچھ ایسا کبھی ہوا یا دھمکیاں اور یہ کہ بھئی یہ پروگرام, کیونکہ بنام سرکار یہ ہے کہ آپ جا کر لوگوں کے مسائل اجاگر کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کے مسائل کی وجہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں, اور طاقتور لوگوں کو آپ پھر وہ کئی دفعہ پکار لیتے ہیں کہ یہ جگہ دیکھیں, یہ فلاں کی ہے, اس نے یہ کیا ہے, تو آپ نام لے دیتے ہیں. لے دیتا ہوں. تو کیا تب کیا ہوا, کبھی کوئی دھمکی اور اس طرح کا کچھ ہوا ایپیسوڈ؟ دھمکی نہیں آئی بھجن, کیونکہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ دھمکی دی تو یہ اور زیادہ اچھلے گا, اور زیادہ اس میں آئے گا, مطلب فورس کے ساتھ اوپر آئے گا. وہ دھمکی نہیں دیتے, وہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, خریدتے ہیں, پیسے لگاتے ہیں, سفارشیں کرواتے ہیں. کئی دفعہ تو بہت بڑے بڑے صحافیوں سے سفارشیں کرواتے ہیں. اچھا, کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار میں نام کبھی آپ کو بتا دوں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اتنے مایہ ناز لوگ سفارش کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کی سفارش کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. غلط لوگوں کی, غلط کام کی, اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا ایسے ہو سکتا ہے ہمارے رول ماڈل ہوں اور وہ ہم سے کہہ رہے ہوں کہ یہ غلط چیز ہو رہی ہے, چھوڑ دو, جانے دو. نام آپ بے شک نہ لیں, لیکن یہ بتا سکتے ہیں کہ ایپیسوڈ چکر کیا تھا؟ وہ کوئی انلیگل کام تھا کسی اس کے اندر جگہ پہ, تو وہ ہم نے ایکسپوز کیا, تو وہ ہم ریکارڈ کر کے لے آئے. تو پہلے تو وہ پیسے کی آفر کرتے رہے. ویسے میں چھاپے والے پروگرام کرتا نہیں ہوں, لیکن وہ ایم ہی ہو گیا, یعنی کہ راہ چلتے ہو گیا نا. تو جس طرح یہ ڈاکٹر صاحب راہ چلتے ہو گئے, تو میرے ساتھ راہ چلتے ہو جاتا ہوتا ہے. تو وہ ہوا, تو میں ریکارڈ کر کے لے آیا. پہلے اس نے کہا اتنے پیسے لے لیں, اتنے پیسے لے لیں. جب اس نے پیسے کی بات کی تو میں نے بہتر سمجھا کہ میں اپنے باس کو بتا دوں. موسی صاحب اس وقت ہمارے باس تھے, ان کو میں نے بتایا کہ جی اس طرح پیسے کی آفر آ رہی ہے. انہوں نے مجھے کہا تو نے لینے ہیں؟ میں کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر اس کی بریکنگ نیوز چلاؤ. ابھی پروگرام سے پہلے اپنے بریکنگ نیوز چلائی, دبا کے چلائی. پھر پروگرام کے دوران اس کے فون آتے رہے, کچھ لوگوں کے, بڑے بڑے لوگوں کے فون آئے, چھوڑ دو. نے کہا میں نے نہیں سنا. پھر میں کہا ہو گیا. پھر اسی طرح ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ ہمارے دوست ہیں رانا عظیم صاحب, انہوں نے مجھے ایک دفعہ فون کیا. انہوں نے کہا یار زہیب تو کسے ایس ایچ او نو بلیک میل کر رہے ہیں. میں کہا میں بلیک میل کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا, میں کہا ایس ایچ او کو, انہوں نے بتایا کہ ایس ایچ او فلاں جگہ کا ایس ایچ او ہے. میں نے کہا کیا بات ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا اس طرح بات ہوئی ہے. میں کہا اس سے میری بات کرائیں. انہوں نے اس کو لائن پہ لیا. میں کہا ہیلو میں زہیب بٹ بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ اچھا. میں کہا پہلے میری آپ کی بات ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہتا میں کہا پھر کہتا ہے زہیب بٹ کے نام سے ایک بندہ مجھے فون کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں زہیب بٹ ہوں اور میں میرے پاس آپ کی ویڈیو رشوت لیتے, اس کے پاس تھی ویڈیو, اس کی رشوت لیتے ہوئے. تو اس کے بھیجی ہوگی. کہتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی وہ ویڈیو چلا دوں گا. میں کہا بھائی جان ایک تو پہلی بات میں نہیں ہوں, میرے پاس وہ ویڈیو نہیں ہے, اور اگر آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میرے پاس وہ ویڈیو نہیں, اگر وہ ہوتی تو وہ چل گئی ہوتی, وہ رکتی نہ, اور نہ میں آپ کو بھیجتا یہ کہنا, میں آپ کا موقف لینے کے لیے ضرور آپ سے بات کرتا, لیکن وہ رکتی نہ, وہ ٹی وی پہ چل جاتی. میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا اپنے کام کے اوپر. تو وہ چپ کر کے کہتا نہیں بھائی جان وہ آپ نہیں ہے. میں کہا تو پھاڑ لو کٹو پھر انہوں جڑا ہے میرا زہیب بٹ بنیا. اسی طرح ایک میرے دوست کا فون آیا, میرے دوست تھے, وہ سی او تھے کسی ڈپارٹمنٹ کے نا. انہوں نے مجھے کہا کہ یار ابھی مجھے فون آیا, ایک بندہ کہتا ہے کہ میں زہیب بٹ بول رہے ہیں تو میں کیمرے لے کے تھاڑے لا رہے ہیں. تو میں سوچی میں کون ہے. پھر میں نے فون کیا, اس نے مجھے نمبر دیا. میں سے فون کیا, میں کہا ہیلو جی کون بات کر رہے ہیں؟ کہنا زہیب بٹ بول رہا ہوں. کون بول رہے ہو؟ وہ میں کہا مینو ہی کہیں جا رہے ہیں. پھر مجھے شک پڑا میں کون ہوں, پھر یہ زہیب بٹ ہے. تو اس طرح کے بڑے فنی واقعات ہوتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ سڑک پہ. تو بہت زیادہ کمپلینٹ نہیں کبھی کی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ایف آئی اے والوں کو؟ وہ جن لوگوں کو وہ تنگ کر رہے تھے ان کو میں نے کہہ دیا, میں نہیں, میں کہا اس کو کمپلین کریں آپ, امپوسٹر ہے یہ زہیب بٹ بن کے کر رہا ہے. بڑے لوگ زہیب بٹ بن کے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ کتنے اکاؤنٹ میرے نام کے بن جاتے ہیں, وہ زہیب بٹ بن کے لگے رہتے ہیں. دیکھیں ہم آپ کا اتنا قریبی تعلق ہے اور آپ نے مجھے بتایا نہیں, ہم بھی کہیں کر دیتے کو زہیب بٹ بن کے اتنے فائدے ہو رہے ہیں. تو یہ چلتی رہتی چیزیں. وہ کیا تھا یار, ایک فلم تھی وہ پتہ نہیں کیا, کس کا ڈان کون, تو لاہور کا ڈان کون سے, ممبئی کا ڈان, ممبئی کا کنگ کون,
बिकू मात्रे। तो लाहौर का डॉन ज़ोहेब भट्ट, फिर इस तरह नाम चल रहा है भाई, हमारा तो आपके तो फोन कर रहे हैं लोग। शेरे लाहौर बने हुए थे ना। अच्छा, शेरे लाहौर जाना ये ज़्यादा बेहतर है। हाँ, तो नहीं मतलब लाहौरिये मुझे बड़ा प्यार करते हैं भाईजान, आपको पता है मेरे तो ब्लड में लाहौर है, तो मैं लाहौर को जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ मैं लाहौर ही उजागर करता हूँ। मैं तो अपनी पर्सनालिटी भी, अपना बोलना भी, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने के बावजूद मैं अपनी ज़ुबान भी उड़े मेरा फंस जाता है कभी कभी, लेकिन मैं उसके बावजूद आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं लाहौर से हूँ और लाहौर जो उनसे उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। लोग लाहौरिये मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, उनकी इतनी मोहब्बत की वजह से तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। ये मैं लाहौर को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ बैठा हूँ, लाहौर को, पंजाब को, पंजाबी ज़ुबान को। ये उनका प्यार है मेरे साथ जो मुझे यहाँ तक लेके आया है, वरना तो भाईजान मेरे से बेहतरीन एंकर बैठे हुए हैं, बेहतरीन बोलते हैं, बेहतरीन ज़ुबान है उनकी, और वो मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा अच्छी रिसर्च करते हैं। मैं तो रिसर्च भी नहीं करता अब कई जगहों पे, तो उसके बावजूद लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी बात सुनते हैं और मैं जो बात कहता हूँ उसको मानते हैं। और अभी मैं आपके तवज्जुह से एक और बात कहना चाहूँगा, मेरी ज़िंदगी में जो पॉजिटिविटी है उसमें आपका बड़ा किरदार है भाईजान। ये मुझे मौका मिला कहने का, तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं बड़ा नेगेटिव आदमी था, आपको पता है कि मैं हर चीज़ की नेगेटिव साइड सोचा करता था। जब मैं आपका प्रोड्यूसर था मैं कहता था कि वो गलत वो गलत वो गलत भाईजान वो गलत। आपने मुझे कहा कि यार ये पॉजिटिविटी इंसान को ना और निखारती है। एक पॉजिटिविटी, एक दीन की तरफ जो मेरा थोड़ा सा रुझान हुआ और मैंने पढ़ना शुरू किया, वो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से मैं इस तरफ आया, और इस तरफ आके मेरी शख्सियत ही बदल गई। मेरी शख्सियत की तरफ लोग अट्रैक्ट होना शुरू। ये अच्छा, मैंने आपको दीन की तरफ लगाया, मेरा जाता रहा। अच्छा तो यार भाई मैंने तो आपसे सीखा। आपने लतीफ़ा नहीं सुना हुआ, वो किसी डॉक्टर के पास कोई गया, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे हर बात पे ना सीटी की आदत है। तो डॉक्टर कहता कोई मसला नहीं, चंद दिन में ठीक हो जाएंगे। तो कहते दवाई लिख दी डॉक्टर ने, वो गया, चंद दिन बाद आया तो उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि बताएं क्या हाल है। तो मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, वो मेरा तो सीटी वाला मामला बिल्कुल सेट है, लेकिन एक मसला हुआ कि अब कुछ देर बाद हिचकी शुरू हो गई। आप हमारे पास तो भाईजान बात यह है कि आप तो दीन की तरफ चल पड़े, हमारा जाता रहा। आपने माशाल्लाह आपकी शख्सियत के अंदर वो क्या कहते हैं ना, कशिश है कि आप बंदे को पॉजिटिविटी उसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो मैं बड़ा अच्छा चले ये बताएं, अब मेरा नाम नहीं लेना आपने, अब जो आपने कहा कि नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको नज़र आती है सोशल मीडिया पर, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी कहाँ से मिली? किस शख्स से मिलकर या किसका इंटरव्यू करके, कौन सा काम करके? मुझे जारे पहलवान की बेटी का इंटरव्यू करके बहुत पॉजिटिविटी मिली, मरियम जारे का। वो बच्ची, उसको मैं अपनी बहन कहता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए, लेकिन कुछ रास्ते में हर्डल्स हैं, वो जल्दी दूर हो जाएंगी। तो मरियम जारे के लिए उसका इंटरव्यू करके, उसकी हिम्मत देख के, वो वाकई बड़े बाप की बेटी है, वो जारे पहलवान की बेटी है। वो जारा पहलवान खारे में पहलवान था, वो ज़िंदगी में पहलवान है मरियम जारा। और ये मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि वो इंशाल्लाह बड़ा नाम बनाएगी, क्योंकि उसके अंदर वो गट्स भी हैं और उसके अंदर तड़प है कि वो चाहती है कि अपने बाप का नाम ज़िंदा करे और वो चाहती है कि उस नाम को रिवाइव करे। तो ये जो एक जज्बा होता है ना, मैंने उस बच्ची में देखा और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उससे, क्योंकि मुश्किल हालात में चीज़ें सारा कुछ सामने मौजूद होने के बावजूद हाथ में ना होना, और इतनी सिचुएशन ऐसी होना, होपलेसनेस हो जाना, हेल्पलेसनेस हो जाना, बेयारो मददगारी की सूरत हाल हो जाना, उसके बावजूद खड़े रहना, उसके बावजूद लड़ते रहना, उसके बावजूद अपने हक़ के लिए अपनी आवाज़ उठाए रखना। अमेजिंग। वो बच्ची है, 30 साल की बच्ची है, और वो जितना लड़ रही है, अमेजिंग भाईजान। मैं आपको कहूँ आप ज़रूर उसको मिलिएगा, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि आप उसका पॉडकास्ट भी करें और उससे इंटरव्यू करें। आपको अंदाज़ा होगा पॉजिटिविटी क्या होती है, कि वो बच्ची जो सी है हर चीज़ के बावजूद वो खड़ी है, मजबूत है, वो माशाल्लाह है भी मजबूत, लेकिन वो अपने नर्व्स में बड़ी मजबूत है। बड़ी बात। और ये मुझे एक बच्ची, एक लड़की से मैंने ये देखा उसके अंदर, तो मुझे बड़ी पॉजिटिविटी मिली, मुझे होप मिली। मुझे लगा कि लोग जो से अभी भी अच्छे लोग हैं, और वो बच्ची जो सी है वो माशाल्लाह कुछ करेगी इंशाल्लाह। क्योंकि इनके बुजुर्गों में गामा पहलवान भी तो आते हैं, तो बड़े गामा पहलवान उसके दादाजी हैं, गामा पहलवान की पोती है, वो जारे पहलवान की बेटी है,
تو میں وہی تو بتا رہا ہوں بھائی جان, انسپریشن ہے وہ لڑکی, اس کو آپ کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے دیکھنے والوں کو بھی. لیکن ان کے تو ارد گرد بڑے لوگ ہیں, بڑے اس لیے تو کہہ رہا ہوں بھائی جان, جان, اسی کے لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود اس بچی کو سارا کچھ خود کرنا ہے, اس بچی نے سارا کچھ خود بنانا ہے, خود اس بچی نے. تو یہ پھر یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی اسٹرانگ ہے. وہ ہر چیز سے لڑ رہی ہے, کھاڑا بنا رہی ہے, لڑکوں کو ٹریننگ کروا رہی ہے, بھتیجے کو ٹریننگ کروا رہی ہے, وہ بچوں کو گلی کے لے کے جا رہی ہے, کھاڑے میں ان کی ٹریننگ کروا رہی ہے. یار یہ بڑی بات نہیں ہے؟ بڑی بات, بہت بڑی بات ہے بھائی جان. کھاڑے کی صفائی کرتی ہے, جھاڑو مارتی ہے. دشمن اللہ تعالیٰ کوئی اس کی کھاڑے میں مجھے بتا رہی تھی کہ یہ پہ کچھ لکھ کے چھوڑ گیا اس کے جادو کر ٹونا کرنے کے لیے, اس کو نہ اس کو آگے بڑھنے کے لیے. یار یہ تو زیادتی ہے نا بھائی جان. وہ بچی ہے, اس کا باپ اتنا بڑا آدمی تھا. اچھا پھر اس سے مجھے ایک سوسائٹی کی ایک بیڈ فیلنگ بھی آئی, لیکن اس نے مجھے کہا کہ اس کے چچو جون سے ہیں, اس کے بڑے تایا ابو فوت ہو گئے ہیں, سہیلا پہلوان جو ہیں سہیل پہلوان فوت ہو گئے, لیکن عابد پہلوان اس نے کہا میری بہت مدد کرتے ہیں, میرے ساتھ ہوتے ہیں, میری ہر جگہ کا خیال رکھتے ہیں. لیکن وہ کب تک کر سکتے ہیں نا, ان کا بھی ایک لمٹ ہوگی, وہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ بچی جو سی ہے خود سے جتنی محنت کر رہی ہے, جس طرح وہ اسٹرانگلی لگی ہوئی ہے, امیزنگ اسٹوری. اصل میں نا ایک بزرگوں کا قول ہے کہ جہاں دل ٹوٹا ہوتا ہے نا رب وہاں ہوتا ہے. مندر ٹا دے, مسجد ٹا دے جو کچھ ٹہندا, ایک دل نہ ٹائیں رب دل میں چلا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ چونکہ یتیم بچی ہے, ایسے یہ آپ بتا رہے ہیں, ایسے ہی. اور وہ اب سب سے بڑھ کر تو ہمارا دین ہے نا, ساری روشنی, ساری اچھائیاں, بھلائیاں, ہدایت تو وہیں سے مل رہی سے آتی. ایلون مسک نے حال ہی میں اس نے ایک ٹویٹ کیا, ایکس پر پوسٹ کیا, اس نے کہا جی ٹف ٹائمس کریٹ اسٹرانگ مین. یس. تو ٹف ٹائمس کریٹ اسٹرانگر ویمن. تو وہ جو بچی ہے وہ ٹف ٹائمز میں ہے, اس لیے انشاءاللہ وہ بڑی مضبوط اور مجھے اس کو دیکھ کے بھی آسانیاں جو ہے نا بڑے دیکھتے رہتے ہیں یار, بڑی آسانیاں آ جائیں, بڑی یہ ہو جائے, لاش پش فلاں ہو جائے. آپ وہ دیکھیں جن لوگوں کو ہر آسائش بغیر کسی محنت کے مل رہی ہے, آپ تو دیکھتے ہوں گے اپنی سوسائٹی میں وہ جنریشن جو ہے وہ کیا ہونے لگ جاتی ہے, فارغ ہو جاتی ہے. آپ اللہ معاف کرے, مجھے یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا حال ہی میں, جو آپ جانتے ہیں. ہاں جی یار ڈاکٹر صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے, بچے کو سب کچھ دیا ہوا تھا, بچے کا منہ سے نکلے بچے کو پورا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب کے 3 دفعہ تو مجھے 2 دفعہ انہوں نے گھر بلایا کہ میرے بچے کا کوئی کام ہے یار, یہ دیکھ دے سفارش کے لیے, اس طرح کر کے نا. اور میں سوچتا ڈاکٹر صاحب, جب بھی ڈاکٹر صاحب کا مجھے بات ہوتی تھی نا, وہ اپنے بیٹے کے لیے پریشان رہتے تھے کہ یار اس کی یہ چیز ہے, اس کا یہ چیز ہے, اس کا یہ رہ گیا, قیوم کا یہ رہ گیا, اس طرح کی باتیں چلتی تھیں. تو میں اب جب مجھے نے یہ خبر سنی نا کہ فائرنگ ہوئی ہے, تو میری پہلے دماغ میں جو چیز گئی نا وہ یہی گئی کہ یار بیٹا تھوڑا نٹوریس ہے, اس کی کوئی حرکت نہ ہو, اس نے کسی کو کچھ کہا نہ ہو, اور اس کو مارنے کے لیے آئے اور ان کو لگ گئی ہوں. پہلے میں نے یہ سوچا کہ اس کی کوئی شرارت نہ ہو, لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہی پیچھے نکل آئے گا. وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اور جس طرح کی باتیں نکل رہی ہیں, آپ یقین کریں مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب ایک بندہ اپنے گھر میں, اس نے اس کو پالا, وہ گرتا ہوگا, اس کو چوٹ لگتی ہوگی, اٹھا کے لے کے جاتا ہوگا, اس کو دوائی لے کے دیتا ہوگا, وہ اپنے گھر میں اپنا قاتل پال رہا تھا. اس کو پتا تھا جس کو گود میں کھلا رہا ہے, جس کے لیے ڈاکٹر پہ بھاگ رہا ہے, جب یہ بڑا ہوگا یہ اس کو قتل کر دے گا. اللہ وہ کیا مطلب نا, دماغ پھٹنے والا ہو جاتا ہے انسان کا. پھر وہ جو کہتے ہیں نا 7 نسلاں بہ کے کھان گیاں, وہ تسی کما لو گے اور تم بہترین انسان بن جاؤ گے کما کے, لیکن جن کو تم کھلاؤ گے بٹھا کے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس پیسے کی قیمت کیا ہے, انہوں نے کمایا ہی نہیں. 13 کروڑ کی گاڑی وہ کوئی اپنی کسی دوست کے لیے 7 کروڑ کی, اور وہ لے کے دینے لگے تھے. ہاں بک کرا دی تھی میرے خیال سے, آنے والی ہوگی اب تو, جبکہ باپ کے اپنے پاس شاید 1 کروڑ کی والی گاڑی نہیں. ہاں وہ بیچارے وہ چلاتے تھے, سوناٹا چلاتے تھے. ہاں وہ خود باپ 1 کروڑ کی گاڑی میں ہے, اور بیٹے کے لیے 7 کروڑ کی لے رہا ہے. اتنے شریف آدمی تھے, بس پہ بھی آ جاتے تھے, اتنا شریف آدمی تھا وہ. لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا جو مرضی. اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو ہمیں سکھانے کے لیے ہوتی ہیں. میرے خیال سے لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے اس سے, کہ آسائشیں سب کچھ نہیں ہوتی. میں تو اپنے شو میں بھی کہا کہ کردار سازی, انسان سازی کی ضرورت ہے. یہاں پہ بھائی جان اب آپ سوشل میڈیا کر رہے ہیں, ہم سوشل میڈیا کرتے ہیں, بندے نے گاڑی خرید لی بڑی اعلیٰ, ایک بندے نے سونے کی چینیں پہن لی, رسیاں پہن لی, مشہور ہو گیا. کس لیے؟ سونے کی چین پہننے سے. بڑی گاڑی لے کے گیا, مشہور ہو گیا. اور بھائی جان اس کا کردار تو دیکھیں نا, اس کو بٹھا لیا ہم نے سامنے انٹرویو کرنے کے لیے, اور پوچھے تو صحیح بھائی تم مانتے کس چیز کو, تمہارا بلیفس کیا ہے, تمہارا عقیدہ کیا ہے, تم کرتے کیا ہو, تم سوچ کیا ہے. نہیں گڈی بڑی اچھی,
اسپیکس بتائیں ذرا کہ مطلب کیا, مطلب اتنے کروڑ کی گاڑی, وہ اتنی مہنگی گاڑی, یہ پاکستان میں واحد گاڑی ہے جو یہ ابھی آئی ہوئی ہے پاکستان کی, یہ ہمارے رول ماڈلز بن گئے ہیں. جو بیچارہ غریب کا بچہ ہے وہ جب اس طرح کی چیزیں یوٹیوب پہ دیکھتا ہے تو وہ اور طرف چلا جاتا ہے, ہاں اس کی کمپنی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ اس کا ایم وہی بن جاتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں نا. بھائی جان بڑے یوٹیوبرز پیسے ہی تو دکھاتے ہیں. آپ مسٹر بیسٹ ہیں, میں نے دیکھا کہ وہ پیسہ دکھاتا ہے, وہ اتنا پیسہ خرچتا ہے ایک چیز کے اوپر اور اتنا پیسہ خرچتا ہے اور اس پہ ملینز آف پیپل آتے ہیں دیکھتے ہیں, بلینز آف لوگ دیکھتے ہیں اور وہ پیسہ اور آ جاتا ہے. مگر ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں, وہ سیٹسفیکشن کس میں لیتا ہے, وہ جناب چیریٹی ورک میں. آپ نے نوٹ کیا لیتا ہوگا بھائی جان, اس کے بغیر اس کو بھی چین نہیں آتا. بھائی جان لیتا ہوگا, وہ سارا پیسہ دے دیتا ہوگا, میں مانتا ہوں. وہ دکھاتا کیا ہے؟ دکھاتا پیسہ ہے. وہ بھائی جان وہ کہتا ہے کہ میں اتنے پیسے دوں گا, یہ تم نے کرنا ہوگا, میرا سارا کچھ خرید لو گے پیسے کے ساتھ تم. وہ بتاتا ہے کہ پیسے کے ساتھ میں انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہوں. اور یہ میرے خیال سے وہ اس لیے وہ بھی ایکسپیریمنٹ ہی ہے کہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جانی پیسے کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس پیسے کے لیے میں کسی کو کہوں کہ اس دائرے سے تو نے باہر نہیں نکلنا, نہیں نکلے گا. اچھا ابھی چونکہ یہ ذکر ہوا, مجھے آپ کے والد صاحب یاد آ گئے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. بڑے شریف آدمی, بڑے ہی ہمبل آدمی. کم لوگ جانتے ہوں گے کہ جب پاکستان میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن آیا پی ٹی وی کے علاوہ تو اس کے پہلے اینکرز میں وہ بہت زیادہ, لیکن بہرحال اس وقت جو چیزیں ہوئی ہوں گی وہ ان سے نہیں ہو سکیں. تو شریف چونکہ آدمی تھے بڑے. یہ چونکہ والد کی بات چل نکلی ہے تو جو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو لمبی عمر صحت کے ساتھ برکت کے ساتھ دے. کتنا بڑا لاس ہوتا ہے تاکہ جن کے والد آج ہیں, والدین ہیں دونوں, ماں کا تو ظاہر ہے کہ درجہ بہت بلند ہے, والدین کا اللہ تعالیٰ ہر جگہ لکھتے ہیں آپ نے والدین کو کھویا اپنی. جی بالکل, بہت بڑا لاس. میں نے زندگی میں جتنے بھی لاس دیکھے ہیں, اپنی دادی کو دیکھا, دادا کو دیکھا, ماموں, خالائیں, بہت سے رشتہ دار ارد گرد. ظاہر ہے اتنے لوگ جاتے ہیں دنیا سے, اگر وہ سب آپ اکٹھے بھی کر دیں نا, یقین ہر آدمی کی, ہر انسان کی ایک اہمیت ہوتی ہے. ہم تو وہ ایک دور دیکھا ہوا ہے کہ جانور پالتے تھے نا گھر میں, کوئی بلی ہے, کوئی اور جانور رکھا ہوا ہے, تو وہ جب بیمار ہوتا تھا یا مرتا تھا تو رونا ایسے کئی دن تک چین نہیں آتا تھا کہ وہ ساتھ تھا. تو اس کے بعد اتنے لوگ دنیا سے گئے سب, لیکن میں وہ سارا اگر دیکھتا ہوں نا, وہ تکلیف اور وہ غم, تو اس سے موازنہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد جو ماں باپ کا تو نعم البدل ہی کوئی نہیں ہے. میں ابھی میں کل رات کو سوچ رہا تھا, میں اب آپ کو پتہ ہے والد صاحب کے بعد اب اگر میں ہی ہوں, گھر کی ایک ایک چیز, دال, چیزیں, دیواریں, خراب ہو گیا کچھ, وہ پیسے مجھے دینے ہیں. پہلے بھی جا رہے تھے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ میرے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. مطلب میں چھت جو ان سی ہے وہ مجھے چھت بننا پڑ رہا ہے, اور مجھے احساس ہو رہا ہے بھائی جان یہ بڑا مشکل کام تھا. میں ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی میرا ٹائم نہیں ہے کہ میں یہ کروں. میرے باپ کو یہاں ہونا چاہیے تھا, میرا باپ یہاں موجود ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں. اب سچویشن ایسی ہے, اب یقین کریں میں اس بارے میں یہی بتا سکتا ہوں آپ کو کہ میرے والد صاحب, میں عمرے پہ تھا, میرے عمرے سے آنے سے کچھ عرصے بعد وہ فوت ہوئے ہیں. تو میں وہاں پر تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار دعا کریں کہ رب نہ کسی دا محتاج نہ کرے, محتاجی نہ آئے, منجی دے نہ پائے رب مینوں. اچھا پتہ نہیں کیا ہوا, میں نے دعا کر دی. میں مدینہ میں تھا, روضہ رسول کے پاس تھا, بیٹھا ہوا تھا, تو ان سے بات ہو رہی تھی, امی کو دکھا رہا تھا میں. انہوں نے کہا امی کا پاپا نہ بھی گل کر, طبیعت خراب ہے انہوں دی. میں کہا اچھا جی. میں کہا تو میں دعا کر دی. میں کہا یا اللہ میرے والد صاحب کو محتاجی نہ دکھائی. میرے والد صاحب یہی دعا کرتے تھے ہمیشہ. میں نے یہ دیکھا نا, وہ یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تردے پھر دے لے جائیں. بھائی جانوں باہر بائک سے آئے ہیں, بائک کھڑی کی ہے انہوں نے, بیٹھے ہیں صوفے پہ اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں. میرے پاپا نا لیٹ صوفے پہ نہیں, یعنی کہ سوتے بیڈ پہ نہیں سوتے تھے موسٹلی, وہ کرسی پہ سو جاتے تھے بیٹھے بیٹھے نا, ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ سو جاتے تھے. اس طرح ان کا ریسٹ ہوتا تھا بس, کہ اتنا انہوں نے وہ ایکٹیو اتنے تھے. تو وہ ایسے ٹیک لگایا انہوں نے, اور وہ ان کو لگا گھر والے سارے پھر رہے ہیں, ان کو لگا سوئے ہوئے ہیں. اللہ, وہ ایسے ٹیک لگایا بس. اس سے پہلے میری بہن آئی ہے, انہوں نے طبیعت خراب تھی نا تھوڑی, تو آب زمزم پلایا کہ یہ پئیں, گلاس پورا پی لیں آپ ذرا ریسٹ کریں. پھونک مار کے گئی ہے ان کو دم کر کے نا, اس سے میری بہن سے کہتے تھے پھونک مار دے, تو دم کر کے گئی ہے. پھر پانی پیا ہے, بیٹھے ہیں, اور بیٹھے بیٹھے تو آپ یقین کریں ہاں بھائی کہ ایک تو ان کے منہ سے کوئی ہا بھی نہیں نکلی, کچھ ایسے بھی نہیں نکلا کہ وہ میری بہن جانے لگی ہے. اس نے کہا پاپا میں چلی ہیں, یہ کہہ کے وہ چلی گئی ہے. اور اس نے کہا کہ پاپا اٹھے نہیں, وہ واپس آئی کہ میں مل لوں پاپا نے. اس نے جب ہی ڈالی تو وہ لیٹ گئے, ایک طرف کو گر گئے. میں راستے میں تھا, میں اسلام آباد سے واپس آ رہا تھا ریکارڈنگ کر کے,
اور وہ میرے لیے راستہ بڑا مشکل ہو گیا اسامہ بھائی, میں بتا نہیں سکتا, میں بڑی تکلیف میں رہا, میں آج تک شاید اس تکلیف سے نہیں نکل پایا. میں جب بھی, کہ کوئی زندگی کا کوئی ایسا ٹائم نہیں آتا جس میں مجھے میرے والد صاحب یاد نہ آئے, یا میرے والد صاحب اور والدہ آپ کو پتہ ہے میرے دوستوں کی طرح تھے. میں ہر ہفتے کی رات, جمعے کی رات ان کو گاڑی پہ پوری لانگ ڈرائیو کراتا تھا, پورا شہر گھماتا تھا, آئس کریم کھلاتا تھا, پھرتے تھے ہم, ان کو لے کے گھومتا تھا میں ان کو پوری رات. صبح ناشتہ کر کے واپس آتا تھا کہ میرے والدین جو سے نا ان کا دل کرتا تھا کافی پہ آ لیا, چلا جائے کروا لیا. میں ہر وقت ان کے ساتھ جوتا رہتا تھا, کیونکہ مجھے پتہ نا کہ اس عمر میں نا بندے کے دل میں یہ خیال آتا ہی آتا ہے نا کہ کبھی کبھی بوڑھا بزرگ ماں باپ دیکھ کے کہ یار یہ مطلب دیکھو کبھی نہ کبھی انہوں نے چلے جانا ہے, تو یہ اگر چلے گئے تو میرا کیا بنے گا. میں کبھی اپنی امی کی تصویر اتار, لیکن مجھے موسٹلی خطرہ امی کی طرف سے تھا. میں امی کی تصویر اتار لیتا تھا, امی بیٹھے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی, میں فوٹو اتار دیتا تھا کہ, اور میرے پاپا کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرا والد, کیونکہ میرے لیے وہ ایک بڑا اسٹرانگ فگر تھا یار. بھائی جان ملے میں بڑا اسٹرانگ آدمی تھے وہ, مطلب ایک کسی بھی سلم اسمارٹ بالکل مضبوط آدمی تھے وہ, کردار کے بھی مضبوط آدمی تھے. وہ کھڑے ہوتے تھے پتا تھا بھائی کھڑا ہے کوئی, بڑے بھاٹ صاحب, میں تو بڑا بھاٹ صاحب کہتے ہیں, بڑے بھاٹ صاحب مضبوط آدمی تھے. تو مجھے یہ احساس ہی نہیں تھا, جب یہ اس طرح کی چیز ہوئی نا تو پھر احساس ہوا کہ یار ادھر تو دیکھا ہی نہیں. پھر مجھے میرے والد صاحب, میرا چاچا آیا, اس نے مجھے بتایا, جس بات کے بعد میں تھوڑا سا سکون میں آ گیا. اس نے کہا کہ ابھی میں کوئی والد صاحب کی ایک اور بات بھی بتاتا ہوں, آپ پریشان ہو جائیں گے. اس نے مجھے کہا کہ اسی آگے بیٹھے تھے نا, عمرے پہ تھا, تو میرا پروگرام چل رہا تھا, دیکھ رہے تھے, تو ان کو کہ اس کو کہتے ہیں کہ یار میں اپنے پتر کو نا بڑا راضی ہوں, نے میری بڑی خدمت کی تھی ہے, اے منڈا جڑا ہے نا اے ترقی کرے گا, اینو اللہ نے بڑے پاک لانے نے. یہ میرے والد صاحب کہہ کے گئے, اس کے 2 دن 1 دن بعد فوت ہوئے. تو یہ ساری باتیں مجھے جب یاد آتی ہیں تو ایک تسلی ہوتی ہے کہ میرا باپ میرے سے راضی ہے, کہ راضی تھا, میں نے اس کا دل نہیں دکھایا ہوا تھا. کیونکہ والدین کی رضا میں الگ رضا, اگر کسی کے والدین راضی ہیں تو انشاءاللہ اللہ بھی میں بڑا راضی تھا اس میں. پھر میرے والد صاحب کی ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں. میرے والد صاحب فوت ہونے سے کچھ عرصہ پہلے قبر, میری دادی سے بڑا پیار کرتے تھے, تو قبرستان نہیں جاتے تھے. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ کیوں نہیں جاتے قبرستان, ہم سستی کرتے ہیں, نہیں جاتے. ایک دن میں زبردستی لے گیا, تو قبرستان لے گیا, تو واپس آئے نا تو طبیعت خراب ہو گئی. اب طبیعت خراب اتنی کہ بخار بھی چڑھ رہا ہے, طبیعت خراب, بڑے آوازار. پھر میں نے پوچھا کہ کیا ہوا, نہیں بتایا. پھر امی کو بتایا, کہنے میں اتنے گیا نا تو مینوں لگا کہ میں نا قبر پٹنا. میری دادی کو مرے ہوئے بھی 36 سال ہو گئے ہیں, دادی فوت ہوئے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ قبر کھولا تو اینوں میں وچوں کڈ لاں اپنی ماں نوں. انہوں نے یہ, ان کے یہ الفاظ تھے. اور یقین کریں گے کہ انہی کی قبر میں دفنایا ہم نے, کیونکہ ان کی قبر جو سی تھی وہ نیچے ہو گئی, 8 فٹ اوپر جگہ تھی, اور اسی قبر میں ان کو دفنایا ہم نے. اللہ. اور اب وہاں 2 سلیبیں لگی ہوئی ہیں, بیٹا اور والدہ. ویسے تو مجھے بہت سی ان کی یادیں ہیں, جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ساری یاد ہیں الحمدللہ. ایک دفعہ جب بہن کے لیے گئے تھے, جی رشتہ دیکھنے گئے تھے, تو مجھے اتنا, صرف میں تھا, صاحب تھے, میں نہیں تھا, اور میں اتنا پریشان ہوا اس بات پر, کیونکہ میرے اوپر اتنا وہ اس کا برڈن آیا. میں نے کہا یار یہ, میرا خیال تھا کچھ اور بھی ہوگا, کوئی گیدرنگ ہوگی. مجھے پتہ لگا جی میں نے ہی فائنل کرنا ہے. ہاں جی آپ نا. اب بات ہوتا ہے کسی کی طرف گئے ہیں, تو جب آپ لے کر جاتے ہیں نا, تو عموماً ہم نے وہ دیکھا, نوٹ کیا کہ ماں باپ تو ماں باپ ہیں, وہ دیکھتے ہیں یہ جو بندہ ساتھ لائے نا, ہم نے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے. ہاں جی, کیونکہ یہ جو بندہ آیا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اس کی ریکمنڈیشن پر جو ہونا ہے. پیرنٹس تو اپنی طرف سے یس کر چکے ہیں, تبھی وہ اس کو لے کر آئے ہیں, یا ہمیں پسند آ گیا. اب یہ وہ بندہ جس کی انہوں نے بات ماننی ہے. تو میں اتنا زیادہ وہ ہوا. پھر آپ نے میرے سے بعد میں جو پوچھا, میں اب بڑا, کیونکہ مجھے تو پسند آیا, لیکن مجھے بڑے, ہاں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کو زندگی دے, صحت دے, خوش رکھے بہنوں کو اپنی جگہ, اولاد کو بھی. تو وہ آپ کے والد صاحب کا بھی مجھ پہ اتنا وہ ٹرسٹ کرنا, اف. لیکن دیکھیں نا کہ پھر بندے کو خیال آتا ہے کہ اب اس طرح کے ڈیسیجنز میں کون ہوگا. اب میں جب گیا تو میرے لیے وہ سہارا تھے, وہ تو مجھے کہہ رہے تھے, لیکن میں کہہ رہا تھا یار یہ ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساتھ ہے نا, ان کو ٹھیک لگا ہے تو بس. بھائی نا میری زندگی میں ایسے کئی سارے موقع آتے ہیں, میری ماں میری طرف دیکھتی ہے تو میں پھر ایک دم سوچ پڑا. لیکن پھر اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا نا, تو اب میں اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہوں. ظاہر ہے کہ اب فیصلہ لینا ہے تو پھر لینا ہے, تو پھر اب مضبوطی سے لینا ہے, کیونکہ اب مجھے پتہ ہے کہ باپ کی جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں, تو اب مجھے وہ جگہ کا, اس جگہ کی عزت کو برقرار رکھنا ہے. جب ان کا انتقال ہوا, جب آپ سے ملاقات, تب بھی میں نے آپ سے یہی اس وقت عرض کیا تھا کہ یار اب حوصلہ پکڑنا ہے. اب چونکہ آپ کے بھائی بہنیں, والدہ, رشتہ دار,
آپ کی اولاد, ان کی اولادیں ہیں, وہ سب اب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. جی ایسے ہی آپ کے بہنوئی سب لوگ. تو اگر آپ کندھے نیچے گرا دیں گے نا تو پھر نہیں. بھائی الحمدللہ میری والدہ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ مجھے اس طرح کر کے وہ امپاور بھی کرتی ہیں, تو مجھے بڑا سکون رہتا ہے. میری والدہ کی طرف سے بڑی ٹھنڈی ہوا آتی رہتی ہے. چلو اللہ تعالیٰ کو صحت دے. اچھا, ہم نے سٹارٹ لیا تھا کنٹروورسی سے, اور پھر ظاہر ہے کہ یہ باتیں بات کہیں سے کہیں چلی ہے, کیونکہ ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں ڈسکشن ہوتی ہے ایسے ہی ہوتی ہے, کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے, کہیں سے کہیں نکل. تو یہ بتائیں کہ اس کے بعد ایک ایپیسوڈ جو مہک ملک پوڈ کاسٹ, یار یہ پوڈ کاسٹ اللہ کی معاف کرے پوڈ کاسٹ ہی جڑ گئے مجھے. وہ یعنی اس کے بڑائی صاحب ناراض بھی ہوئے تھے بڑے. اچھا, لیکن میں نے میری کوشش کی تھی کہ میں نے نہ سہیل بڑائی صاحب والی بات اس طرح نہ ہو, لیکن وہ ایک گیسٹ ہے, وہ بات کر رہا ہے, اس نے اپنی بات بیان کی, اس نے کہا جی میرے سے سوال اس طرح کے کیے میرے. وہ سہیل بڑائی صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے اس کا جواب دیا کہ صحافی نے جو سوال پوچھنے ہیں. ہوا کیا تھا, وہ کیا جملے کیا تھے مہک؟ میں نہیں ریپیٹ کر سکتا مجھے. اچھا چلیں اشاروں میں بتا دیں. میں وہ آپ پوڈ کاسٹ دیکھ لیجیے گا, چلو ایسے بہانے ساڈا پوڈ کاسٹ دیکھ لیں گے دوبارہ. تو ویسے تو بہت چل گیا وہ, لیکن پوڈ کاسٹ میں وہ ضرور سن لیجیے گا. لیکن وہ کچھ ایسی کنٹروورشل باتیں تھیں ان کے سوالوں کو لے کے, مہک ملک صاحبہ جو سی تھیں وہ ان کو ڈسٹرب. اچھا, سہیل بڑائی صاحب نے مہک ملک کے ساتھ انہوں نے ایک انٹرویو کیا, وہی جا کر کے وہ جو تھا ایک دن ان کے ساتھ گزارنے کا, وہ ان سے سوال وغیرہ کرتے رہے. ان کے سوالوں پہ کچھ ریزرویشن تھی مہک ملک صاحبہ کی, تو وہ انہوں نے میرے شو پہ بتائیں کہ مجھے ریزرویشن تھی. میں نے منع بھی کیا تھا کہ یہ نکال دیں, ہاں, لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ کو یہ صورت میسر نہیں ہے, آپ یہ کہیں کہ یہ نکال صاحب چلا رہے ہم تو کھلی. اچھا, وہ پھر سہیل بڑائی صاحب سے ان کو شکایت ہوئی کہ جی آپ نے وہ کیوں نہیں نکالے, اور وہ انہوں نے آپ کے پوڈ کاسٹ میں ذکر کر دیا کہ یہ باتیں تھیں, انہوں نے کہا جی نکال دیں گے, یا میں نے کہا نکال. تو پھر سہیل بڑائی صاحب یا کچھ زیادہ کٹ گیا تھا, کچھ زیادہ کٹ گیا تھا, کچھ باتیں تھیں جو وہ چاہتی تھی کہ نہ پوچھی جائیں, تو اس طرح کی باتیں تھیں, کچھ ہوئی تھی وہاں پہ, ہو گئی. ہاں, تو اس پہ سہیل بڑائی صاحب بڑے ناراض ہوئے, میرے سے بھی ناراض ہوئے. میں نے ان سے کہا کہ سر دیکھیں میں ایک جرنلسٹ ہوں, میرے پاس ایک بندہ آ کے کہہ رہا ہے, میرے منہ سے تو کچھ نہیں نکلا نا, میں نے تو نہیں کہا کہ یہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں, میں تو بڑا تحمل سے اس کی بات سنی. میں نے کہا کہ جی میں آپ کا بات ان تک پہنچا دوں گا, وہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور وہ اس پہ ضرور رسپونڈ کریں گے. اچھا, مجھے آپ کہا کرتے تھے گھل مل جائیں لوگوں میں, یاد ہے, کہتے ہیں آپ کیوں اس طرح, آپ دیکھیں آپ فلاں اینکر کو دیکھیں وہ ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے, اور آپ تعریف بھی ساتھ کرتے تھے, وہ ساتھ مجھے دل نہیں توڑنا چاہتے تھے آپ میرا, اور آپ مجھے سکھاتے رہتے تھے. آپ کو وہ بلوچستان یاد ہے, کوئٹہ بازار, کہتے یار دیکھیں نا آپ بالکل, تو یہ جو ٹوپی بنا کے جو آپ کو بنایا تھا تو یہ جو آپ کا انداز ہے, اور وہ جینون ہے اصل میں, وہ آپ کا دل سے ہے کہ ماں جی کی اچھا یہ ہو گیا, وہ بھائی جان, اور چاچا جی, تایا جی, یعنی جہاں جانا ہے ایک رشتہ داری سے ایک تعلق بنا لینا. لوگ آپ کو کہتے ہیں جی دیکھیں وہ جی گٹر ہوئے ہوئے ہوئے, جیسے وہ آپ فیل, آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی گھر ہے, میں اپنے علاقے میں آیا ہوں, یہاں پر یہ تکلیف ان کی تکلیف میری تکلیف, میں ان کی تکلیف اپنے پہ لیتا ہوں. پھر کیونکہ بھائی جان آپ یقین کریں, ایک دفعہ ہم شروع میں شادرے میں جاتے تھے, شادرے میں ایک علاقہ ہے نین سکھ, بھائی جان وہاں پر اتنی گندگی تھی کہ میں تقریباً 5 دن ہسپتال رہا ہوں وہاں شو کرنے کے بعد. وہ کچھ بہتری ہوئی ہے وہاں کچھ بھی نہیں, ویسے کا ویسے ہی. میں پھر چلا جاتا ہوں, میں پھر گیا, پھر میرا گلا پکڑا گیا, پھر انفیکشن سٹارٹ ہو گئی, لیکن مجھے جانا تھا. میں نے ان کو کہا, میں کہا پچھلی بار آیا سی تو میں 5 دن ہسپتال رہا سی, پھر میں آ گیا. بھائی جان یہ تو جہد مسلسل ہے, یہ ایک دن کا کام نہیں ہے یہ. اور مجھے کسی نے کہا کہ بھائی فائدہ بھی ہوتا ہے, فائدے بھی ہوئے ہیں. یہ جو بیریکیڈز اٹھے تھے جاتی عمرہ سے, آئی جی آفس سے, وہ سول لائن سے, وہ جو قربان لائن کے آگے سے جو بیریکیڈ اٹھے تھے وہ میرے شو کے بعد ہی اٹھے تھے. پانی پینے کے صاف پہ لوگوں نے بات کرنی شروع کی, اور واٹر اتھارٹی بنائی میرے شو کے اوپر ہی بنائی. بہت ساری کام کیے, سڑکیں بننی شروع ہوئی, لوگوں کے گھروں کے باہر وہ پانی کے پائپ آ گئے, وہ سارے ہماری وجہ سے آئے, تو ہم نے کیا. لیکن موسٹلی کئی جگہ پہ نہیں ہوتا, تو اب میں کیا اپنا کام کرنا چھوڑ دوں؟ نہیں, اچھا اس سے کہیں نہ کہیں فرق پڑے گا. مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, ہاں, تو وہ اپنا یہ جو اشرافیہ اور نیچے ایک کلاس, آپ اس کے دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو احساس ہوتا ہے, ان کو فرق پڑتا ہے. ہمارے بیوروکریسی ہو گئی, سیاستدان ہو گئے, آپ تو انسپائر ہی ایک بچی سے ہوئے ہیں, ایک یتیم لڑکی نے آپ کو انسپائر کیا, اس کی جرت, ہمت, مریم جھارے نے آپ کو انسپائر کیا. لیکن یہ ان لوگوں میں سے کوئی آپ کو نہیں کچھ ملا ایسا؟ بھائی مرنا بھول گئے. میں سچ بتاؤں, ان کو لگتا ہے کفن کی جیبیں ہوتی ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو,
یہ لیول کہاں جا کے آتا ہے؟ کونسلر لیول پر ایم پی اے ایم این اے کمشنر پہ شروع پٹواری سے شروع ہو جاتا ہے؟ پٹواری تو بیچارہ وہ تو یہ جو اس طرح کے لیول ہوتا ہے نا کونسلر اور یہ ساری چیزیں ان کی آنکھوں پہ پٹی ان کو نا معاش کے ارد گرد گھما دیا ہوا. اچھا میں کہتا ہوتا ہوں یہ پاکستان کو نا انہوں نے ڈیری فارم بنا دیا. یہ ڈیری ہم سارے ڈیری وہ کیٹلز ہیں ان کے لائف سٹاک ہیں, ہم سے دودھ بھی لیتے ہیں, ہمارا گوشت بھی کھاتے ہیں اور ہمیں صرف چارے کے گرد رکھا ہوا. ہم معاش کی تلاش میں کبھی ادھر کبھی ادھر, جب ہمیں کھینچنا ہوتا ہے تو ہمارا معاش تنگ کر دیتے ہیں بس, اور ہم اسی میں لٹے کے مہنگے ہو گئی, مرغی مہنگی ہو گئی. او بھائی جان ترقی کا تو بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں. آپ بتائیں کتنے بچے ہیں جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ایسٹروناٹ بننا ہے. کسی کو پتا ہے کہ وہ ہبل ٹیلیسکوپ کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا بھائی جان. ہمارے تو یہاں انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے, ہم نے کدھر جانا ہے؟ فزکس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. کوئی سائنس میں ترقی, کوئی نئی جدت. دیکھیں اب کینسر کا علاج دنیا میں جدت اختیار کر گیا ہے. دنیا میں لوگ نئے طریقے سے کینسر کا علاج کر رہے ہیں. آپ پرانے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کام ہی ہو رہا ہے, پہلے ہی ڈیٹیکٹ ہو جائے. پہلا سیل جب آپ کے اندر یعنی اسٹارٹ ہی ہو کینسر ہونا رہا تو وہ آپ کو بتا دے, جس طرح آج کل وہ ہیلتھ اسمارٹ واچز آئی ہیں, چپس آ جائیں. ہمارے یہاں پر کیوں نہیں ہو رہا بھائی جان؟ ہمارے لیے یہ تو ہمارے یہاں پہ تمام بہترین فیسلٹیز امیر کے لیے رہ گئی ہیں, غریب کے لیے وہی DHQ THQ DHQ سارے وہ لگے ہوئے ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں. یعنی وسائل کی کمی ہے, پیسہ نہیں ہے, یا جو آپ کہہ رہے ہیں جیبیں, کفن میں جیبیں لگیں گی, ان کو لگتا ہے بھائی جان پرابلم ہے احساس نہیں ہے. پرابلم یہ ہے مر گیا ہے احساس. تھوڑی دیر کے لیے جاگتا ہے. آپ کے سامنے امیر آدمی بیٹھا نا, غریب آدمی آ جائے نا ہلکا سا, بہت امیر ہوگا 5000 کا نوٹ دے دے گا, بہت تھوڑا ماڑا ہوگا 1000 دے دے گا, میرے جیسا ہوگا 100 کا نوٹ پکڑا دے گا. اس نے اپنا فرض پورا کر دیا. جا بھائی ہوں تو نکل جا. میری ڈیوٹی کیا ہے بھائی جان؟ میں کس کام کے لیے اس معاشرے میں آیا ہوں میں سوچا ہی نہیں. میں اگر حکمران ہوں, وزیر ہوں, وزیر اعظم ہوں, تو میرا کیا کام بنتا ہے چندہ خیرات کرنے کا, صدقہ خیرات کرنے کا؟ میرا تو بنتا ہے کہ ان کے لیے کام کروں میں, ان کو ایسے. بھائی جان ملک کا نظام بڑا اچھا ہے, چلانے والے بڑے عجیب لوگ ہیں. نظام کیسا اچھا ہے کہ بیسک ہیلتھ یونٹ, ڈسپینسری بڑے چھوٹے لیول پہ انفراسٹرکچر میں موجود ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. بیسک سکولز جو سے ہیں, ایلیمنٹری, پرائمری, سب موجود ہیں. انفراسٹرکچر کے ساتھ ہر گاؤں میں 2-2 3-3 موجود ہیں. بندے نہیں ہیں وہاں پہ. وہاں پر جا کے پڑھانے کے لیے اچھے اساتذہ نہیں ہیں تو گوسٹ ہیں. پتہ نہیں کس کو پڑھا رہے ہیں, اسکول بند پڑا ہے, ڈسپینسری گٹر کے پانی میں ڈوب گئی ہوئی ہے, پتہ نہیں جہاں شفٹ کیا وہاں پر لوگ گئے ہیں کہ نہیں گئے. نظام جو بنا ہوا ہے, جو بیسک چیزیں ہیں بہترین ہیں, انگلش طرز کی ہیں, لیکن وہاں جا کے سرو کرنے والا کوئی نہیں ہے. بڑے ڈاکٹر کی خواہش ہوتی ہے کہ میں BHQ DHQ میں کیوں جاؤں, جہاں ضرورت ہے لوگوں کو. زیادہ پرابلم تو وہیں پہ ہوگی نا. وہ کہتا ہے میں سرو کروں کسی بڑے ہاسپٹل میں, تاکہ اس کے بعد میں اپنے کسی پرائیویٹ بڑے ہاسپٹل میں چلا جاؤں, شام کو وہاں پر بیٹھ جاؤں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ, ہم ابھی تک پہچان نہیں پائے کہ ہم ہیں کون. ہمیں آئیڈینٹی کرائسس ہے. ہمیں بحیثیت قوم بھی آئیڈینٹی کرائسس ہے. ہمارے آئیڈینٹی کرائسس میں ہے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پہچان ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. کوئی ہمیں کہتا ہے کہ تم لگڑ بگے ہو, تو ہم لگڑ بگے میں شامل ہو جاتے ہیں. کوئی ہمیں آ کے اچانک بتاتا ہے کہ تم تو شیر تھے, ہم شیروں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ہمیں کہتا ہے اوے تم تو گھوڑے تھے, ہم گھوڑوں کی طرح دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. جو ہمیں آگے جو بتاتا ہے ہم وہی بن جاتے ہیں. ہمیں آج تک اپنے پوٹینشیل کا پتہ ہی نہیں چلا. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں شیر ہوں, گھوڑا ہوں, بلی ہوں, کتا ہوں, کیا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آتی. میں نے آج تک اپنے اندر گیا ہی نہیں. میں بڑا ہوا تھا, میں چھوٹا بڑا ہونا شروع ہوا تو مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر زیادہ پیسے کماتا ہے, تو نے ڈاکٹر بننا ہے. میں تھوڑا اور بڑا ہوا, ڈاکٹر نہیں بن سکا, انہوں نے کہا انجینئر بھی بڑے اچھے پیسے کماتا ہے, تو نے وہ بنا. مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ انجینئر بنے گا تو نئی چیز ایجاد کرے گا, تو نیا کچھ بنائے گا, تو نئی کوئی چیز انوینشن کرے گا. یہ آپ کے سامنے جو انوینشنز ہیں, کس میں ہماری کتنی پارٹیسپیشن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کوریا میں چل رہا ہے, وہ امریکہ میں چل رہا ہے, وہ ہمارے یہاں چل رہا ہے, وہ انڈیا بنا رہا ہے, وہ ہم بنا رہے ہیں. بھائی جان ہم تو ابھی آئیڈینٹی کرائسس میں ہی کھو گئے ہیں نا. ہمیں کوئی کہتا ہے کہ تو نے اب پھر کیا ہوا, یوٹیوبر مشہور ہو گئے, بڑے پیسے کما رہے یوٹیوبر, اور وہ ساری دنیا یوٹیوبنگ کر رہی ہے. یار بھائی جان کیا خدا کا واسطہ ہے, مطلب کوئی ایک تو رک جاؤ یار. کسی نے آپ کو حیران کیا, یار مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اس کے پاس یہ کچھ ہوگا, اتنی دولت کا مالک ہے, یا یہ اتنا انفلوئنشل آدمی ہے, یا یہ کچھ ہے؟ نہیں بھائی میں امپریس نہیں ہوتا. میں کسی نے کسی طرح میں پیسے سے امپریس نہیں, لیکن حیران ہوئے کہ یار اچھا یہ تھا. جس طرح میں مثال دے رہا ہوں کہ مریم جھارا کی جرت نے آپ کو امپریس کیا ہے. میں امپریس ہونے کی بات نہیں کر رہا, وہ خدا داد صلاحیتیں ہیں. میں حیرانی کی بات کر رہا ہوں. کس کو دیکھا یہ تو بندہ ہم ایسے ہی سمجھتے تھے, اتنے پیسوں والے بیٹھے ہوئے ہیں, یا انہوں نے اتنا کچھ بنا لیا ہوا ہے.
اندازہ بھی نہیں ہوتا. نہیں روپیے سے نہیں امپریس ہوتا بھائی, وہ ہوئے بھی تو میں کہتا ہوں جان دے. میں امپریس کی بات نہیں کر رہا, میں بندہ یعنی کہ جو بندہ ایسا ہے, ہاں ایسا ہے کہ یار یہ کیا تھا, یہ تو اتنا زیادہ پیسہ بھائی پہچان لیتا ہے. اچھا ہاں بھائی شکل دیکھ کے گیج کر لیتا ہے, وہ ہو یہ تو یہ ہے. میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ نو گڈ, ناٹ گڈ, رانگ نمبر ہے یہ. میرا ہوتا یہی ہے کہ رانگ نمبر ہے, تو رانگ نمبر نہیں ڈائل کرتا. کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کریں, اور ابھی تو ماشاءاللہ بڑا آپ نے کام کرنا ہے. ہو بھائی تو اچھا پوڈ کاسٹ سے تو تھک گئے ہیں. آپ کو ذرا جا کر فیلڈ میں جا کر کام کرنے کی وہی اچھا ہے. اچھا وہی اچھا, عام پبلک میں جانا, عام پبلک کے ساتھ اچھا, وہ زیادہ خوش رہتا ہوں میں. عام لوگوں میں خوش رہتا ہوں, خاص لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور پھر آپ پہ ڈال دیتے ہیں. اچھا خاصوں سے دور ہوں. آخر میں بتائیں کامیابی کے لیے کیا 3 کام کرنے چاہیے؟ بھائی جان یہ میں نے آپ ہی سے سیکھا ہے, اور میں یہ لوگوں کو بتانا چاہوں گا جو میں رکھتا ہوں. منع بھی کیا تم میرے اوپر نہ ڈالو. نہیں بھائی میں نے سیکھا ہے جو اپنے استاد کو نہیں بھولنا چاہیے. میں بالکل نہیں, آپ کے کہنے پہ میں نے نور سرمدی بھی پڑھی تھی, ساری دونوں والیوم پڑھے تھے. تو میں یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. بھائی جان دنیا جو سی ہے نا, یہ میں نے تھوڑے عرصے میں سیکھا, یہ نا بڑی جلدی ختم ہونے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی ہے کہ ایک آیا مسافر, وہ درخت کے نیچے بیٹھا, سستایا اور چلا گیا. تو یہ جو میں یہاں سارا کچھ کر رہا ہوں نا, میں خود یہ سوچتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے نا میرے ایگزام ہیں. مجھے کوئی ملتا ہے نا, اب مجھے کوئی بندہ ملتا ہے یا بندہ کوئی میرے سامنے آتا ہے, وہ میرا امتحان ہوتا ہے. میں اس کو ہمیشہ ایز این ایگزام لیتا ہوں. میں اس کو اپنی آزمائش سمجھتا ہوں. میرے ساتھ ایسے ہوا, مدینہ میں تھا میں, تو میرے ساتھ میں کچھ دوست ایسے گئے ہوئے تھے, تو جن سے میری تھوڑی سی نا وہ ہو رہی تھی, تکلیف ہو رہی تھی. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تکلیف میں آتا جا رہا تھا اور میں اندر کڑتا جا رہا تھا کہ یار یہ کیا. میں پھر جمعے کا دن تھا, جمعہ پڑھا ہم نے مسجد نبوی میں, میں پیچھے قدمین شریفین کی طرف چلا گیا, اور میں جا کے قدموں کی طرف میں نے قرآن کھولا اور میں بیٹھا پڑھ رہا نا کہ کچھ دیکھتے ہیں. میں ایسے ترجمہ پڑھتا ہوں, میں قرآن عربی والا نہیں پڑھتا, میں ترجمہ پڑھتا ہوں, میری شروع سے عادت ہے. میں نے جو کھولا تو پڑھا, پھر ایک صفحہ پڑھا, دوسرا صفحہ, تیسرے میں لکھا ہوا کہ ہم تم کو تم میں سے لوگوں سے آزماتے ہیں. یہ جو ارد گرد ہیں تمہارے, یہ تمہاری آزمائش ہیں. بھائی میں پڑھ کے نا اڑ گیا ایک دم. اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن میں فوکس رہتا ہوں, میرا عقیدہ پکا ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے ایک دن یہاں سے جانا ہے, میں یہاں نہیں رہنا. یہ میں جتنا مرضی کما لوں, کر لوں, جو مرضی کر لوں, یہ میرا نہیں ہے. ملکیت اور حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے, اور وہ مجھے اس چیزوں میں اگر لے کے آتا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اگر وہ مجھے لاتا ہے اپنی قدرت سے, تو وہ مجھے آزماتا ہے. اور اگر میں اس میں کامیاب رہا تو میں بڑا اچھا انسان بن کے اوپر جاؤں گا, اور وہ میرا ہمیشہ کی زندگی جو سی ہے وہ بہترین گزرے گی. تو میں اسی کوشش میں رہتا ہوں کہ یار یہ امتحان اچھی طرح پاس ہو جائے. میں ہمیشہ ایگزام کی طرح کسی بھی سچویشن میں انٹر ہوتا ہوں. یہ والی سچویشن میں بھی جو ابھی ڈاکٹر عمر عادل والی بھی گئی, میں نے یہی سوچا, اور معافی بھی اسی لیے مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جھکنے والے کو پھل لگتا, جھکنا جانا ہی چاہیے. میں غلط تھا, میں نے وہ غلطی ہوئی مجھ سے. اب میں اکڑنا چاہتا ہوں صحافی. بھائی جان آپ کو پتا صحافی کس طرح کے ہوتے ہیں؟ انہوں نے مجھے کئی فون آئے, ہوئے کوئی گل نہیں, نوٹس آتے رہتے ہیں, دیکھی جائے گی, ہو گئے اس سے آپ مشہور ہو جائیں گے, جی جا رہا ہے, آ رہا ہے, وہ پھڑ کے لے گئے, وہ پھڑ کے لے گئے, بڑا مشہور ہو جائے گا. وہ یہو جہے موقع تے لبھی دے ہوندے نے. وہ میں کہا نہیں یار, عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اور جہاں آپ کی عزت خراب ہو رہی ہو, چھوڑ دو سارا کچھ, عزت کے لیے سب چھوڑ دو, نکل جاؤ. میرے باپ نے ساری عمر عزت ہی تو بنائی ہے, تو میں اپنے باپ کا نام کیوں خراب کر دوں؟ کل کو یہی کہیں گے نا بٹ دا پتر سی, سلیم بٹ دا پتر ہے جی, انہیں یہ کیتا, تو کیوں کوئی کہے یہ کہ سلیم بٹ کے پتر نے کیا. تو میں فوراً میں کہا جی کہ سلیم بٹ دے پتر نو کہنے کہ سلیم بٹ دے پتر نے معافی منگی سی, غلط کیتا سی, تو سلیم بٹ دا پتر معافی مانگ کے گیا سی. اے نہیں کوئی کہے گا کہ وہ غلط کر گیا سی تو اکڑ دا پیا سی, اکڑ آ گئی سی, نہیں, جھک کے گیا تھا. تاکہ میرے باپ کو اگر اوپر بھی میرے بارے پتا چلے تو وہ خوش ہو. اور آخر میں جب جا کے میں اپنے باپ کو ملوں تو میں اس سے بات کر سکوں, اس کو سرخرو ہو کے دکھاؤں کہ بھائی میں اچھا کام کر کے آیا ہوں. تو میں یہ میری زندگی میں کی ٹو سکسیس از یور بلیف, عقیدہ. اچھا ماریا بی کے ساتھ میں نے یہ پوڈ کاسٹ, تو اب ہوتا ہے نا ہم اس چیز سے انسپائر ہوتے ہیں کہ یار ایک خاتون جس نے اپنا ایک نام بنایا, مقام بنایا, اور دولت, شہرت اور سب کچھ ہے, عزت لوگ کرتے ہیں. انہوں نے بھی مجھے تقریباً یہ بات کہی کہ آپ کا عقیدہ, ایمان جو ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے. تو کہتی ہیں پھر ٹف ٹائمز ہوتے ہیں نا, ہاں وہ پھر آپ کرتے ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں دولت آ جائے گی تو بڑے سکھ آ جائیں گے, بڑا پیسہ سب ہو جائے گا. ابھی آپ نے جس طرح ڈاکٹر صاحب کا ذکر کیا وہ دیکھیں آپ, تو یہ ہماری ایک دوڑ ہے. لیکن جو لوگ اچیورز ہیں, جب آپ ان سے سنتے ہیں اچھا
یار جب یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ اتنا کچھ اچیو کر کے اتنی دولت پیسہ شہرت سب کچھ حاصل کر کے, نہیں بھائی ایمان ہونا چاہیے, عقیدہ ہونا چاہیے. تو یہ اصل آپ سمجھتے ہیں یہ ہوگا تو آپ کو کامیابی مل جائے گی. آپ جہاں کامیابی ہوں گے انشاءاللہ. پرائیویٹ جیٹس بھی اکثر ایمبولینس بن جاتے ہوتے ہیں کسی بندے کے لیے, ڈرپ لگی ہوئی اس کے اندر, اپنا جہاز ہے ڈرپ لگوا کے جا رہا ہے, پریشان ہے, خوراک کھا ہی نہیں پا رہا. بھائی زندگی میں صحت ہزار نعمت ہے. وہ کہتے ہیں پنجابی جگ جوندیاں دے میلے, تو جگ جوندیاں دے میلے تے پھر اپنی جان تے کبھی ظلم نہ کرو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صحت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. پلوانی کیوں چھوڑی تھی مجھے تو پتا ہے, لیکن بس بھائی جان پلوانی چھوڑی نہیں, میں ابھی بھی اب شروع کیا ہے میں نے دوبارہ ہلکا ہلکا. میں سست ہوں بھائی جان, سستی کی وجہ سے کر جاتا ہوں, سوتا ہوں تو پھر سوتا ہی رہتا ہوں, اٹھنے کو دل نہیں کرتا. کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ ریسٹ ہی کرتے رہے. میں یقین مانے یہ تو ظاہر ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی کچھ نہ ایکسرسائز وہ اپنی جگہ ہے. جو ایک پہلوانی سے آپ, ہاں کشتی باقاعدہ وہ تھا, آپ کی انسپریشن تھی, آپ شروع میں آئے بھی, لیکن آپ جب ایک لیول اچیو کر سکتے تھے کالج میں کرتا رہا تو وہ آپ چھوڑ گئے, نیشنل لیول جا سکتے تھے, پھر آپ باقاعدہ اس کو پرسو کر سکتے تھے. وہی نا بھائی جان آئیڈینٹی کرائسس ہی ہے, خود کو پہچان ہی نہیں پائے. محنت زیادہ کرنی پڑ رہی تھی پہلوانی میں, یار بہت کام بھی ٹوٹ رہے تھے نا, یہ آدھے ٹوٹ رہے تھے, تو پھر ہم چھوڑے. تو وہ میں, لیکن یہ وہی بات ہے آئیڈینٹی کرائسس ہے بھائی جان, پہچان ہی نہیں پا رہے نا, ڈھونڈتے رہے خود کو, خود کی تلاش میں ہی بھاگتے رہے. لیکن چلے اچھی جگہ پہنچ گئے نا الحمدللہ بھائی جان, لیکن ابھی بھی تلاش جاری ہے. وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. تو میرا وہی حساب ہے, مجھے اس سفر سے محبت ہے. یہ سفر تبھی ختم ہوگا جب ہم ختم ہوں گے, تو سفر چل رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے, پھر اگلے پڑاؤ میں انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے ملیں گے اس سفر میں, لیکن نہ مل رہا ہو تو پھر میں آ جاؤں گا. لیکن پھر کوئی ایسی کنٹروورسی نہیں, پھر کوئی اچھی چیز پہ آؤں گا انشاءاللہ بھائی جان. میری خواہش ہے کہ اچھی چیز پہ آؤں, پھر کسی اچھی اچیومنٹ کے حوالے سے, یا کوئی اچھا ایونٹ ایسا ہو گیا جس میں پھر آپ کے ساتھ ہم پھر دوبارہ کریں گے انشاءاللہ بھائی جان. اللہ تعالیٰ عزت رکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ عزت رکھے. نیکسٹ ٹائم تک اور بہت سے واقعات اکٹھے ہو گئے ہوں گے. اچھے ہو, ہماری دعا ہے اچھے ہو. چلیں آپ خوش رہیں, شاد رہیں. عزت افزائی کا بہت شکریہ بھائی, اٹس این آنر فار می. آپ کو ساتھ آپ کو پتا ہے فیملی کا تعلق, میں ہمیشہ آپ کی فیملی سے بڑا انسپائر ہوتا ہوں, اور آپ کے والدین سے, اور جس طرح سے ہمارا تعلق بنا رہا. تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ان کی خدمت میں رکھے, آمین, اور آپ کو آنے والی زندگی میں ہمیشہ کامیابیاں دیں, آمین. اور جہاں آپ سے غلطی ہو اسی طرح آپ معافی مانگ کر آگے بڑھیں. ہاں جی بھائی جان, میں تو بھائی جان اگر پولیس والا پکڑ لے تو میں ہاتھ جوڑ دینا, بھائی میں معاف کر دے. یار یہ خوب ہے, ہم نے تو فون میں لایا کرنے, ہیلو زہیب بٹ گل کر رہے ہیں. نہیں بھائی مجھے پتا لگا, معافی مانگ لیتا ہوں. پولیس والا بھی روکے نا, میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں. وہ تو آپ پتہ ہے نا, ہم نے جب زہیب بٹ بننا ہے تو پھر کیا فائدہ اگر. نہیں جناب, آپ نے یہ جو پوڈ کاسٹ دیکھی, اس میں ہم نے اپنے فیملی کے حوالے سے بھی اور جو کنٹروورسی اسٹارٹ ہوئی اس پر بھی بات کی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آیا ہوگا. اجازت دیں, اللہ حافظ.